أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. کل ہم نے فعل مضارع ثلاثی مجرد دیکھا تھا. جن لوگوں نے پہلے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا ان سے گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں اور بتائیں کہ فعل سے کیا مراد ہوتی ہے. فعل سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جو اپنا معنی واضح کر سکے اور اس کے ساتھ اس میں زمانہ کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہو. ٹھیک ہے جی. مضارع سے کیا مراد تھی؟ جو اپنا معنی وضع نہیں کہیں گے واضح کہیں گے. ٹھیک ہے. واضح. ٹھیک ہے. واضح لفظ ہے جس کے اندر زمانے کے اعتبار سے حال اور مستقبل کا معنی ہو. دونوں میں سے کوئی ایک معنی وہ کیری کرے, جس کو ہم نے کہا تھا یعنی فی زمان تکلم یعنی بولنے کے وقت میں, یا پھر بعدہ یا بولنے کے بعد. ثلاثی سے کیا مراد تھی؟ ثلاثی سے مراد تھی کہ اس کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ 3 ہوں. ٹھیک ہے. اور مجرد سے کیا مراد تھی؟ صرف محض. لیکن کہاں پہ؟ جب ہم اس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھیں گے تو وہاں پہ ان حروف اصلیہ کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی یا تو وہ فعالہ کے وزن پہ ہوگا فعل ماضی اس کا, یا پھر فاعلہ کے وزن پہ ہوگا, یا پھر فاعولہ کے وزن پہ ہوگا. ٹھیک ہے.
جن کا ماضی ان تینوں وزنوں میں سے کسی ایک پہ آ رہا ہو. ماضی کے پہلے صیغے میں ہمیں تینوں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مل رہی ہو تو ایسے کیسز میں ہم کہیں گے مجرد. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع کا وزن کیا تھا؟ فعل مضارع جب اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل مضارع کا وزن کیا تھا؟ یفعلو یا پھر مجرد کا معنی ہوتا ہے صرف کا، اور ہم فعل میں مجرد کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس فعل کے ماضی کو دیکھیں گے تو وہ ان تینوں وزنوں میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا، یا وہ فعالہ کے وزن پہ آئے گا، یا وہ فاعلہ کے وزن پہ آئے گا، یا وہ فعولہ کے وزن پہ آئے گا. اور ان تینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی اور ایڈیشنل الفابیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع کا وزن ہوا یفعلو اور یفعیلو اور یفعلو. ٹھیک ہے. یہ مذکر کے لیے ہو گیا، اور مؤنث کے لیے کیا تھا؟ مؤنث کے لیے انہی میں یا کی جگہ ہے، شروع میں تا لگا دیں تو تفعلو، تفعیلو اور تفعلو. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا تھا ان کا مؤنث کا وزن. جب ہم نے جیم ہم نے دیکھا تھا فا تا اور ہا سے، فا تا اور ہا سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مضارع کیا بنا تھا؟ یف تاحو، اور مؤنث تف تاحو. اور جب ہم نے جیم لام اور سین سے دیکھا تھا تو مضارع کیا بنا تھا؟ یج لیسو، اور مؤنث تج لیسو. اور جب ہم نے نون صاد اور را سے دیکھا تھا تو کیا بنا تھا؟ ین سورو، اور مؤنث تن سورو. ٹھیک ہے. ہم آگے جب اور کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو اور ایگزامپلز آتی رہیں گی. ایک بار ہم ان کی جو ہے وہ ہم اوزان مختلف اس میں دیکھ لیں. اب میں کر رہا ہوں قاف تا اور لام سے. اس کا مضارع ہوتا ہے یک تولو. ٹھیک ہے. ہوا کے لیے یک تولو. اب ہم اس میں ضمیر کے ساتھ اگر دیکھ رہے ہیں تو فعل مضارع ضمائر کے ساتھ کیسے آتا ہے؟ ہوا یقتلو، ہم یقتلون، ہم یقتلون، اور ہی تقتل، اور ہن یقتلن، ہن یقتلن. انت انت تقتل، انتم انتم تقتلون، انتی تقتلین، انتن تقتلن، انا اقتل، ونحن نقتل.
یقتلنا، اس کے حوالے سے آپ کا کیا سوال ہے؟ یقتلنا کے حوالے سے آپ کا سوال کیا ہے؟ مؤنث میں تقتلنا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اگر تقتلنا ہو جاتا تو یہاں پہ بھی سیم ہو جاتا، اس لیے جمع میں یقتلنا، غائب میں یقتلنا رکھ دیا انہوں نے، اور مخاطب میں تقتلنا رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. یقتلو، کیونکہ عرب نے اس حروف اصلیہ کو مضارع میں اس وزن پہ استعمال کیا ہے، یفعلو کے وزن پہ، یقتلو. اچھا جی، اب آپ ذرا اپنے نوٹس میں دیکھیں. قتل یقتلو کی ہم نے دیکھ لی. اب یہاں پہ ضرب یضرب کی، فتح یفتح کی، نصر ینصر، یکسب یکرم. یقتلو کی ہم کر چکے ہیں، یفتح کی اور ینصر کی بھی ہم کر چکے ہیں کل. تو آج آپ یضرب کی اور یکرم یا یکسب دونوں میں سے کسی ایک کی کر لیں ابھی. ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ ایک بار اگر دیکھ کے ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ دوسری بار کم از کم بغیر دیکھے اس کو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، اس میں آپ جتنی ہو سکتی ہیں ان کو آپ لکھ کے کر لیں ذرا. اب کوئی آن لائن اپنا مائک کھول کے ان کا بتا سکیں گے یضربو کے آگے صیغے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ یدربو کا پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں. یدربو آپ نے بولا تھا، تو یدربو، یدربون، پھر سیکنڈ پرسن جو آپ نے
بتایا تھا میسکولین کے لیے وہ تدریبو، سوری فیمینن کے لیے، فیمینن تھرڈ پرسن جو آپ نے بتایا تھا وہ تدریبو، اور پھر ید ربنا، پھر تدریبو، تدریبون، تدریبین، تدربنا، پھر ادریبو، ندریبو، پھر جزاک اللہ جی خیر. یکرمو کا بتایا تھا میں، یکرمو، نہیں ایک سیکنڈ، یکرمو کو کوئی اور کرنا، یکرمو کا کوئی اور کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ یفتحو پڑھنا ہے نا سر؟ اللہ. یکرمو، یکرمو یا یکسبو؟ ٹھیک ہے سر. واحد مذکر غائب یکسبو کا یکسبو، یکسبونا، تکسرو، یکسرنا، یکسبنا، یکسرنا، تکسرو. یکسبنا، با با کاف سین اور با. جی سر. یکسبنا، تک تک تکسبو، تکسبونا، تکسبینا، تکسیبینا، تکسبنا، تکسیبینا. تکسبینا، تکسبنا، اکسبو، نکسبو. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی، تو الحمدللہ فعل مضارع کا بنیادی جو صیغے ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیے. اچھا، یہ جو تینوں صیغے تھے فعل، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، یہ تینوں کے تینوں تھے فعل مضارع معروف کے. معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معروف کا کیا مطلب تھا؟ جس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے اور فعل جو ہے وہ فاعل کے حساب سے آ رہا ہوتا ہے، یعنی جو کرنے والے ہیں ان کے حساب سے فعل آ رہا ہوتا ہے. معروف کے مقابلے میں دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مجہول. مضارع میں مجہول کا وزن ہوتا ہے یفعلو، یفعلو. ٹھیک ہے، یفعلو. جیسے کہ اگر مجھے کہنا ہو کہ اس کی مدد کی جائے گی تو میں کہوں گا ینصرو. ینصرو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مدد کی جائے گی. مدد کرنے والا کون ہوگا؟ اس کا ذکر نہیں ہے، وہ مجہول ہے. کس کی مدد کی جائے گی؟ اس کی مدد کی جائے گی. اگر میں کہوں ینصرو حامد، حامد کی مدد کی جا رہی ہے یا پھر کی جائے گی، پھر اس طرح جمع کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ینصرون. واحد مؤنث ہی تنصرو، ہن ینصرن، انت تنصرو، انتم تنصرون، انتی تنصرین، انتن تنصرن، انا انصرو، انا انصرو ونحن ننصرو. دیکھیں مجہول میں صارو، مجہول میں علامت مضارع جو تھی اس پہ ضمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سب میں ضمہ آئے گا. پھر علامت مضارع کون کون سی ہیں؟ علامت مضارع
یا تا حمزہ اور نون. آپ اس کو الف تا یا نون کہہ لیں, یا تا حمزہ نون کہہ لیں, لیکن جو صیغہ ہوگا اس میں اس حساب سے آئے گا, شروع میں یا کے صیغہ آئیں گے, پھر تا کے, پھر حمزہ کے, پھر نون کے. خیر جس آرڈر میں بھی رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو مجہول کا وزن ہو گیا مضارع میں یفعلو. اچھا ماضی میں ہم نے نفی کی تھی, اس طرح مضارع میں بھی نفی کی جاتی ہے. نفی اگر کرنی ہو تو سمپل مضارع سے پہلے لا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں مدد نہیں کروں گا کو کیسے کہیں گے؟ لا انصرو, میں مدد نہیں کروں گا. لا انصرو, تم نہیں لکھو گے کیسے کہیں گے؟ لا تکتبو, تم نہیں لکھو گے. وہ سب عورتیں نہیں کھولیں گی. لا یفتحنا, ہن یفتحنا تو لا یفتحنا. ٹھیک ہے جی, نفی آسان ہے, سمپل لا لگا دیا تو نفی ہو جائے گی. اب ہم ایک بار اپنے اس چیپٹر کو ذرا سا نوٹ سے ریویو کر لیں. فعل مضارع ثلاثی مجرد, مادہ جو ہوتا ہے اس کو یفعلو کے یا یفعلو کے یا یفعولو کے وزن پر رکھ کے فعل مضارع بنا دیتے ہیں. اس کا معنی ہو جائے گا وہ سنتا ہے, سن رہا ہے یا سنے گا. اس میں حال اور مستقبل کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فعل مضارع میں حال اور مستقبل کا ذکر ہوتا ہے. جب ماضی حال یا مستقبل بنتا ہے تو وہ 4 طریقوں سے نہیں 6 طریقوں سے بنتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. پھر یہ یسمعو کی انہوں نے جو ہے وہ جو ہم نے گردان کی تھی وہ آپ کو بتا دی. اس میں انہوں نے بتا دیا کہ 4 جو ہے وہ علامت مضارع یا تا اور الف نہیں ہے, یہ حمزہ ہے اور نون. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گیا اگر فاعل کا معلوم نہ ہو تو پھر فعل کو کس طرح استعمال کریں گے؟ مجہول کا آ گیا یفعلو کے وزن پہ یسمعو, یسمعونا تسمعو. اگر نفی کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ لا لگا دیں گے. یسمعو وہ سنتا ہے, لا یسمعو وہ نہیں سنتا ہے. یسمعو وہ سنا جاتا ہے, لا یسمعو وہ نہیں سنا جاتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے اس کی پریکٹس کر لی اور اس کے ساتھ ہمارا فعل مضارع کا چیپٹر ہو گیا ختم. ٹھیک ہے جی. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لغت العربیہ. اس میں ہم نے چیپٹر نمبر 12 کمپلیٹ کر لیا تھا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. کس چیز کی ڈیفینیشن آپ پوچھ رہی ہیں؟ آپ جب سوال کیا کریں تو تھوڑا سا اس میں واضح کر دیا کریں کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. سر ریڈ کرو. من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی, اے علی یہ سب ٹال ینگ مین کون ہیں؟ ہم طلاب جدود, وہ سب اسٹوڈنٹ ہیں نیو. من آئینہ ہم وہ من کہاں سے ہیں؟ من آئینہ ہم وہ کہاں سے ہیں؟ ہم من امریکہ وہ امریکہ سے ہیں, وہ سب امریکہ سے ہیں. اہم زملاؤکا اہم کیا وہ تمہاری کلاس میٹس ہیں؟ نعم ہم زملائی یس وہ میرے کلاس میٹس ہیں. ہم فی فصلی وہ میری کلاس میں ہیں. اہم مجتہدون کیا وہ محنتی ہیں؟ نعم یس ہم مجتہدون وہ محنتی ہیں. مسمعہم ما اسماءہم ان کا نام کیا ہے؟ اسماءہم. اچھا آپ تھوڑا سا ایسا کریں, تھوڑا سا سلولی پڑھیں, باقیوں کو تھوڑا سا فالو کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. تھوڑا سا سلولی ریڈ کریں. جزاک اللہ. ما اسماءہم ان کا نام کیا ہے؟ اسماءہم ان کا نام یاسر و زکریا و موسیٰ و عبداللہ اور عبداللہ ہے. ومن ہؤلاء الرجال
किसारु वमन। हाँ, ये सब छोटे आदमी कौन है? हम हुज्जाजुन, ये हाजी हैं। मिन आइना हम, वो कहाँ से हैं? बअदुहुम मिनस्सीनी व बअदुहुम मिनल याबानी, कुछ इनमें चीन से हैं और कुछ इनमें जापान से हैं। जज़ाकिल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकी। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई ऐसा वर्ड था जो कि आपको कंफ्यूजन हुई हो? फित्यतुन, फतन की जमा होती है अल्फित्यतु, जिस तरह अखुन की जमा होती है इखवतु, इस तरह फतन की जमा होती है फित्यतु। मुज़ारे मजहूल की डेफिनेशन मैं थोड़ी देर में फिर बाद में बताता हूँ, ठीक है जी। लास्ट से पहले वाले दो डायलॉग्स, मा अस्माउहुम, उन सब के नाम क्या है? अस्माउहुम यासिरुन व ज़करिया व मूसा अब्दुल्ला, ये नाम है। वमन हाउलाए रिजालुल क़िसारु, क़िसार जो है वो कसीरुन की जमा होती है। कसीरुन छोटे को कहते हैं, तवीलुन की ऑपोजिट, तवीलुन की जमा तिवालुन और कसीरुन की जमा क़िसारुन। फतन जो मैं कह रहा हूँ वो फतन ऐसे नहीं जिस तरह आपने लिखा है, फतन ऐसे लिखेंगे। एनोटेट टेक्स्ट, फतन जो हमारे पास एक पहले वर्ड आया था वो ऐसे आया था, फतन। हाँ, फतन का माना होता है जवान लड़का, ठीक है, और इसकी मोन्नस आई थी फतातु, ठीक है। तो फतन की जमा थी फित्यतु और फतात की जमा आई है या आ चुकी है मुझे नहीं पता, आगे आएगी तो देख लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें हमजा जो लिखा हुआ है वो उस अलिफ जो लिखा हुआ है उसके ऊपर एक हमजा लगा हुआ है। इसका माना क्या था? हमजतुल वसल के ऊपर ये छोटा हमजा नहीं होता। जैसे अब्दुल्लाही में अल्लाह देखें, इसमें जो अलिफ लिखा हुआ है, हमजा लिखा हुआ है, वो बगैर उसके ये हमजतुल क़ता होता है, इसको हमेशा प्रोनाउंस किया जाता है। अगर इसमें ये छोटा हमजा नहीं होता तब इसको पढ़ाना जाता। हुज्जाजुन जमा है हाजुन की, हाजी जिसको उर्दू में कहते हैं पिलग्रिम, हज करने वाले, हुज्जाजुन उसकी जमा होती है। मुजतहिदुन का मतलब होता है मेहंदी, हार्ड वर्किंग, और मुजतहिदूना उसकी जमा हो गई। ऐना मूसा व अस्दिक़ाउहु, इसका माना क्या हो जाएगा? मूसा और उसके दोस्त कहाँ हैं? कहाँ से होता है मिन ऐना। ऐना मूसा व अस्दिक़ाउहु ज़हबू इलल मतअमी, ज़हबू वो गए, इलल मतअमी रेस्टोरेंट, खाने की जगह पे, ठीक है जी। अच्छा, हव्विलिल मुब्तदा, हव्विल का माना होता है चेंज करना। हव्विलिल मुब्तदा, क्या करें? चेंज करें मुब्तदा को, फी कुल्लिम मिनल जुमलिल आतिया, मुंदरजा झेल तमाम जुमलों में, इला जमइन, जमा की तरफ, और जमा इन्होंने आपको दी हुई है। हाजा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। हाउलाई तुल्लाबुन, ये जमा हो गई। हाजा ताजिरुन, आगे क्या हो जाएगा? हाउलाई ताजिरुन की जमा इन्होंने दी हुई है, तुजारुन। हाजा हाजुन, हज करने वाला, हाजी। हाउलाई हुज्जाजुन। हाजा रजुलुन, हाउलाई रिजालुन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज आ रही? जी आ रही है। हादा कबीरुन हाउलाई किबारुन, ये सब बड़े हैं। हादा सगीरुन हाउलाई सिगारुन, ये छोटा है और ये सब छोटे हैं। हादा कसीरुन हाउलाई क़िसारुन, ये भी छोटे में जी, आएगा ना, कद भी क़िसार छोटा, कसीर जो है इसका ताल्लुक हाइट से होता है, हाइट ठीक से है, होता है। जी, कि पस्त क्या कहते हैं? पस्त कामत, अच्छा भाई, शॉर्ट हाइटेड, ठीक है जी। शॉर्ट हाइट।
हादा तवीलुन हाउलाई तिवालुन, ये लंबा है और ये सब लंबे हैं। हादा वलदुन हाउलाई औलादुन, ये लड़का है और ये सब औलाद या लड़के हैं। हादा इब्नु हाउलाई अबनाउ, इसको पढ़ेंगे कैसे? पहले वाले को वाहिद को हाँ, हाउलाई वाहिद को औलाद, वाहिद को वाहिद को हादा वलदुन नहीं, ये नंबर 9। हादा इब्नु हादा इब्नु जी हाँ जब हादा इब्नु, ये लड़का है या बेटा है। हाउलाई अबनाउ, ये तमाम बेटे हैं। हादा अम्मुन, ये चचा है। हाउलाई अमामुन, ये सब चचा है, जी चचा है। समझ गया जी, चलेगा चलेगा। हादा चचे शेखुन, ये शेख हैं। शेखुन कहते हैं जो शख्स उम्र में बड़ा हो, बड़ा हो ठीक है गई। जी, बड़ी उम्र का जो होता है लुगतन उम्र के उसको शख्स हैं। शेख कहते हैं। तो हमारे हाउलाई यहाँ हर किसी को शेख कहते हैं। शुयूखुन, जी हाउलाई शुयूखुन, ये तमाम बड़ी सही। उम्र के लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे हाँ। जो एक चीज जो आपको साथ साथ नोट करनी है वो क्या करनी है कि इन्होंने आपको अल्फाज की जमा दी हुई है, तो जी, जब आप पढ़ें तो जहन में साथ साथ इब्नुन अबनाउन अम्मुन अमामुन शेखुन शियूखुन, ताकि वो उसकी जमा उसके साथ मैच करती रहे आपको। जी। हादा ज़यफ़ुन हाउलाई दुयूफ़ुन, ज़ईफ़ुन किसको कहते हैं? मेहमान को। मेहमान को। बारकल्लाहु जी। फीक। हादा ज़मीरुन, ये मेरा क्लासमेट या मेरा फेलो है। ये बस हाउलाई मेरा नहीं ज़ुमलाउ, कहेंगे, मेरा हाँ नहीं जी, कहेंगे, सिर्फ कि ये क्लास में हादा क्लास फेलो है। क्लास फेलो है। हाउलाई ज़ुमलाउ, ये तमाम क्लास फेलो हैं। हादा फ़कीरुन, ये फ़कीर है। हाउलाई फ़ुक़राउ, ये तमाम फ़कीर हैं। हादा गनीयुन, ये अमीर है। हाउलाई अगनियाउ, ये तमाम उमरा है। हादा सदीकुन, अगनिया ये ओ, इसको आप पढ़ रहे ना, तनवीन के साथ नहीं पढ़ रहे ना? जी जी नहीं, अगनियाउ। जज़ाकल्लाह खैर। हादा सदीकुन, ये दोस्त है। हाउलाई अस्दिक़ाउन अस्दिक़ाउ, ये तमाम अस्दिक़ाउ दोस्त हैं। हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हाउलाई अत्तिबाउ, ये तमाम अत्तिब डॉक्टर। अत्तिबाउ अत्तिबाउ। हादा फतन, ये लड़का है। हाउलाई फित्यतुन, ये तमाम लड़के हैं। हादा अखुन, ये भाई है। हाउलाई इख्वतुन, ये तमाम भाई हैं। हादा जदीदुन, ये नया है। हाउलाई जुदुदुन, ये तमाम नए हैं। हादा मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिस है। हाउलाई मुदर्रिसून, ये तमाम उस्ताद हैं। हादा मुहंदिसुन, ये इंजीनियर है। हाउलाई मुहंदिसूना, ये तमाम इंजीनियर हैं। हादा फलाहुन, ये किसान है। हाउलाई फलाहूना, ये तमाम किसान है। हादा मुजतहिदुन, ये मेहनती है। हाउलाई मुजतहिदूना, ये तमाम मेहनती है। हादा मुस्लिमुन, ये मुसलमान है। हाउलाई मुस्लिमूना, ये तमाम मुस्लिम हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, कुछ चीजें जो नोट करने की हैं, ये जो जमा होती है मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, इसको क्या कहते हैं? जमा सालिम, जो कि उसी वर्ड के आखिर में कुछ अल्फाबेट्स का इजाफा करने से जमा बन जाती है, जमा सालिम। और ये जो बाकी थी, अखुन से इख्वतुन, जदीदुन से जुदुदुन, ये जमा तकसीर या जमा मुकस्सर, जिसमें जो ओरिजिनल वजन है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, जमा हमने मुकस्सर पढ़ी हुई है, तो आप देखें तुल्लाबुन, इसका वजन क्या है? तुल्लाबुन, तुज्जारुन, हुज्जाजुन, फुआलुन। तो ये एक वजन हो गया, इस पे ये तीनों जमा आ रही है। इसी तरह रिजालुन, किबारुन, सिगारुन, क़िसारुन, तिवालुन, फ़िआलुन। तो ये जमा, मैं जो पॉइंट है वो ये कि जमा तकसीर के मुख्तलिफ औज़ान होते हैं जिन पे मुख्तलिफ वर्ड्स आ रहे होते हैं। इसी तरह औलादुन, अबनाउन, आमामुन, ये सारे अफ़आलुन पे, शुयूखुन, ज़ुयूफुन, फ़ुऊलुन पे। इस तरह कुछ जमा तकसीर के जो औज़ान हैं, जैसे कि ज़ुमलाउ, फ़ुक़राउ, कौन से वजन है? फ़ुअलाउ। और अगनियाउ, अस्दिक़ाउ, अतिब्बाउ, अफ़इलाउ। तो ये दो जो वजन है, इसके अलावा दो और भी हैं, वो इंशाल्लाह आगे आएंगे। ये दोनों औज़ान कैसे हैं? ये हैं गैर मुनसरिफ।
زملاء تنوین کے بغیر، فقراء تنوین کے بغیر، اغنیاء تنوین کے بغیر. تو یہ دونوں وزن ابھی جو ہمارے سامنے آئے ہیں یہ دونوں ہیں غیر منصرف. ٹھیک ہے جی. باقی تو سمپل ہے. حول المفردات، حول کا معنی کیا تھا؟ چینج کریں. حول المفردات، مفردات کہتے ہیں فرد واحد ورڈ کو، ایک سنگل ورڈ کو. التی تحتہا خط، التی وہ جو، تحتہا اس کے نیچے ہے، خط لکیر، انڈر یعنی انڈر لائن ہے. وہ ورڈ جو کہ انڈر لائن ہے ان کو چینج کریں الی جموع، جمع کی طرف. حول المفردات، ورڈز کو چینج کریں وہ جو جن کے نیچے ہے لائن، الی جموع، جمع کی طرف. کما ہوا موضح، جیسے کہ موضح واضح کیا گیا ہے یا وضاحت کی گئی ہے، فی المثالی، مثال میں. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ اب الرجل، اچھا اس کا جواب تھا ہوا حاج، یہ حاجی ہے. اب الرجل پہ تھی خط، تو الرجل کو چینج کرنا پڑا کس کی طرف؟ جمع کی طرف. رجل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رجال. تو یہ ہو گیا رجال. لیکن چونکہ یہ رجال ہو گیا تو اس میں اشارہ بھی اب کیا ہو جائے گا؟ جمع کا آ گیا. تو من ہاذا سے ہو گیا من ہؤلاء الرجال. اب جواب بھی دیکھیں، اب جواب بھی جمع کے اعتبار سے آئے گا کہ ہوا بھی چینج ہو گیا ہم میں، کیونکہ رجال کی بات ہو رہی ہے. تو ہم اور حاجن کی جمع، اب اس کی جمع آ گئی حجاج. تو اب ہم اس کو دیکھیں، من این ھذا الطالب ہوا من الہند. اب الطالب کے نیچے ہے انڈر لائن، یعنی طالب انڈر لائن ہے، اس کے نیچے خط ہے. تو اب طالب کی جمع کیا ہو جائے گی؟ طلاب. تو اب سوال کیا ہو جائے گا؟ من این ھؤلاء الطلاب ہم من الہندی. ہند کو جمع کریں گے؟ نہیں، کیونکہ ہند ایک کنٹری کا نام ہے، وہ سب ہند سے ہیں، تو ہم من الہندی. ٹھیک ہے. اب آپ ایسا کریں، یہ باقی 9 رہ گئے ہیں، میرے خیال میں 3 سے 4 منٹ کافی ہوں گے. آپ ان کو ایک بار دیکھ لیں، گو تھرو کریں اور ان کے سینٹینسز کو دیکھ لیں، ہم ان کو پھر ریڈ کر لیتے ہیں.
ریڈ کریں گے؟ نہیں مائک نہیں ہے، چھوڑیں پھر. آج آپ پیچھے سے کوئی ریڈ کرنا چاہیں گے؟ نو، یس، نو. جاوید صاحب نے آج ٹو میٹ. کر لیں، اسٹارٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من این هذا الطالب، طالب علم، یہ طالب علم کہاں سے ہے؟ ہوا من من کیسے الہند. کہیں گے؟ من کیسے کہیں گے؟ من من این، من کا معنی ہوتا ہے کون. کون؟ یہ طالب علم کون ہے، کہاں سے ہے؟ تو کون ہے اور کہاں سے نہیں، ایک ہی سوال ہے کہ کہاں سے ہے. کہاں سے ہے کیسے پوچھیں گے؟ من اینا. من این هذا طالب، یہ طالب علم کہاں سے ہے؟ ہوا من الہندی، یہ ہند سے ہے. اور اس کی جب ہم جمع کریں گے تو من این هؤلاء الطلاب، یہ طالب علم، یہ سب طالب علم کہاں سے ہے؟ ہم من الہندی، یہ سب، وہ سب ہند سے ہیں. اچھا اب ایسا کریں گے کہ اب ہم ابھی ان سینٹینسز کا ترجمہ بھی نہیں کریے گا، صرف ان کو جمع کی طرف کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی؟ جی جی ٹھیک ہے. این التاجر الکبیر، ہوا فی السوق. این التجار الکبار ہم فی السوق. تنوین کے بغیر. کبار ہم فی السوق. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ویٹ. تاجر کا معنی آپ کو پتا ہے، اینا کا پتا ہے، کبیر کا پتا ہے. ہوا فی جی اور سوق کہتے ہیں مارکیٹ کو. نمبر جی. 3. این المدرس الجدید، مدرس الجدید ہوا عند المدیر، ہوا عند المدیر. این ہوا عند المدیری. المدیری. کیوں مدیری کیوں ہوگا؟ اس سے پہلے وہ آیا ہے حرف جر، اس لیے. عندہ حرف جر تو نہیں ہے. سوری سر، یہ نہیں پتا. کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ ہوں گے یہ. ٹھیک ہے، مدیری ٹھیک ہے مضاف صحیح، الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ظرف ہے لیکن این ظرف مضاف کے طور پہ آ رہا ہے. عندہ این معنی میں ظرف ہے لیکن اس کا استعمال مضاف کے طور پہ ہو رہا ہے. لیکن ظرف اٹ سیلف کسی کو مجرور نہیں کرتا، مضاف کے بعد مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. جی نمبر 4. سر اس کا ابھی وہ نہیں کیا، جمع نہیں کی. این المدرسون جدد ہم عند المدیری. این المدرسون جدد جدد ہم عند المدیری. این الطالب الجدید اہو فی میوٹ کی ہے کیونکہ ہمارا انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا. یہاں پہ اب کلاس سے ہم کسی سے ریڈ کروا لیتے ہیں. معذرت، تھوڑا ہمارا انٹرنیٹ یہاں پہ ایشو کر رہا ہے. جی نمبر 4 آپ ریڈ کر لیں. أين الطلاب الجدد أهم في الفصل؟ صحیح. أهذا الطلاب آپ ڈائریکٹ جمع کریے، پہلے واحد پڑھ لیں. أهذا الطالب غني لا هو فقير. أهذا الطلاب أهذا الطلاب أهؤلاء الطلاب الأغنياء. أهؤلاء الطلاب أغنياء. أغنياء ال نہیں آئے گا اس میں. اوکے. لا هم فقراء. لا هم فقراء. من هذا الرجل هو ضعيف. من هؤلاء الرجال هو هم
ज़ुयूफ़ुन हम ज़ुयूफ़ुन। هم ज़ुयूफ़ुन। ली अख़ुन कबीरुन हुवा तालिबुन बिल जामिअती। ली इख़्वतुन कबाइरुन कबाइर किबारुन। किबारुन हम तुल्लाबुन बिल जामिअती। सही। ऐना सदीक़ुका ज़हबा इलल मक्तबी। ली को लना कर दिया था ना, आपने लना नहीं किया था, ये सही है, कोई मसला नहीं है। ली अखुन को जमा करना था ना, अखुन को जमा करना था जी। ऐना सदीक़ुक, ऐना सदीक़ुका ज़हबा इलल मक्तबी। इलल मक्तबी, वापस देखें जरा। इलल मक्तबती। मक्तबती। ओके। ऐना अस्दिक़ाउका। ऐना अस्दिक़ाउका ज़हबतुम या ज़हबत। वो सब गए, फ़अला हुवा फ़अला हम ज़हबहुम फ़अलू ज़हबू ज़हबू इलल मक्तबती। इलल मक्तबती। मुहम्मदुन या मुहम्मदू। आप बताएं। मुहम्मदू। मोहम्मदू क्यों? मुहम्मदुन होगा फिर। मोहम्मदुन क्यों? ये इसका मुझे पता नहीं है गैर मुनसरिफ है या नहीं है। तो जब नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट हम मुहम्मदुन मोहम्मदुन पढ़ेंगे मुअर्रब तनवीन के साथ। ओके। ठीक है, तनवीन हटाने की कोई वजह चाहिए होगी, तनवीन होने की कोई वजह नहीं है। ओके। इसम की डिफॉल्ट है कि इसम में तनवीन होगी, तनवीन नहीं होगी तो पूछा जाएगा कि क्यों नहीं है। तो मोहम्मदुन मुहम्मदुन लहुब्नु सगीरुन। लहुब्नुन सगीरुन। लहुब्नुन सगीरुन हुआ तालिबुन फिल मदरसती। मुहम्मदुन लहुम। लहू, इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। मोहम्मदुन लहू उसका बेटा, उसका है इब्नुन सगीरुन, एक बेटा, एक छोटा बेटा। उसका है एक तो अब छोटा उसको बेटा। जमा कर देंगे तो क्या कहेंगे? मोहम्मदुन लहू, मोहम्मद का ही है, क्या है? अबनाउन अबनाउन सिगारुन सिगारुन हम तुल्लाबुन फिल मदरसती। तुल्लाबुन फिल मदरसती। अज़मीलुका मुज्तहिदुन नअम हुआ मुज्तहिदुन। अज़माइलुका जुमलाउका अज़मलाउका मुज्तहिदूना मुज्तहिदूना नअम हम मुज्तहिदूना। नअम हम मुज्तहिदूना। जी एक सेकंड। किबारुन यहाँ पे जो था अखुन कबीरुन, तो इखवतुन या इखवानुन किबारुन हो जाएगा, किबारुन होगा, किबारू नहीं होगा। अल आएगा तो फिर अल किबारू हो जाएगा। जदीद की जमा की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है जुदुदुन। ठीक है, जुदुदुन। आप थोड़ा सा पीछ ऊपर नीचे करें तो दिख जाएगा। हाउ डू वी नो दैट दिस इज यूज फॉर मुजाफ और ज़र्फ? मुजाफ और ज़र्फ कोई ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक होगा। ज़र्फ उसके किस एतबार से है कि वो माने में क्या ज़माने या फिर जगह की बात कर रहा है, और उसका इस्तेमाल मुजाफ मुजाफले के तौर पे ये बिल्कुल एक अलग बात है। हो सकता है मुजाफ मुजाफले के तौर पे ना आए। ठीक है, अच्छा जी। इस चैप्टर में ज़्यादा रह गया है, चलें बस आज इंशाल्लाह फिर यहीं पे रखते हैं। बस एक चीज़, चलें इस चीज़ को देख लें। आज़िफ़िल अस्माल आतिया, आज़िफ़ का माना इजाफत करें, इजाफत माना मुजाफ मुजाफ इलैहि बनाए। अल अस्माल आतिया था मुंदरजा ज़ैल अस्मा को मर्रतन, मर्रतन कहते हैं एक बार, एक बार एलस मिन ज़ाहिरिन, एक बार इसमें ज़ाहिर को, व उखरा और दूसरी बार एला ज़मीरिन, ज़मीर की तरफ। एक बार इनको मुजाफ बनाए इसमें ज़ाहिर की तरफ, और दूसरी बार इनको मुजाफ बनाए ज़मीर की तरफ। कमा हुआ मुवज़्ज़हन फिल मिसाल, जैसा कि वाज़ेह है मिसाल में। अच्छा माजरत, एक सवाल था, मकतबुन और मकतबतुन में क्या फ़र्क है? मकतबतुन को क्या माना होता है? मकतबतुन, मकतबुन का माना होता है डेस्क, मकतबतुन कहते हैं लाइब्रेरी को, मकतबा लाइब्रेरी। नंबर 10 का माना था अज़मीलु का मुज्तहिदुन, क्या तुम्हारा क्लास फेलो मेहनती है? नाम हुआ मुज्तहिदुन, जी हाँ वो मेहनती है। और जब आप जमा कर देंगे तो वो जमा हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ना उन वर्ड है,
اس کی ایک بار اضافت کی اس میں ظاہر کی طرف تو ہو گیا ابناء محمدن مضاف مضاف الیہ, اور جب ضمیر کی طرف کی تو ہو گیا ابناؤہ. اسماء کیا ہو جائے گا؟ اسماء الطلابی و اسماء اہم زملاء حامدن و زملاء کا. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, بس آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ اس میں ظاہر کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے اور ضمیر کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے. اصدقاء المدرسی و اصدقاؤہ, ٹھیک ہے, کوئی خاص فرق نہیں. بس یہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ, پھر ان کو آگے دیکھ لیں گے. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چونکہ اب الحمدللہ آپ لوگ کافی چیزیں, جیسے ابھی بھی جن اسٹوڈنٹس نے ریڈ کیا ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھا ریڈ کیا, اور ترجمہ بھی آپ لوگوں نے کافی اچھا کیا, تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو خود بھی ریڈ کیا کریں. امید ہے کہ ان میں سے اکثر چیزیں آپ کو اب سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. ہم نے الحمدللہ فعل ماضی کر لیا ہے, فعل مضارع کر لیا ہے. نیکسٹ ویک جو ہے ہمارا فعل امر ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی ابھی ایک اور کلاس ہوگی, ابھی آپ کا ایک اور پیریڈ ہوگا.
جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ ون 121 میں تو بہت آگے پہنچ گیا ہوں. جی آواز آ رہی ہے آن لائن؟ جی عزیر صاحب آپ تلاوت کیجئے بالکل. اچھا جی پچھلی کلاس میں ایک سوال آیا تھا تلاوت کے حوالے سے. ہاں کیا خواتین تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ ہاں جی یعنی دوسروں کو سنانے میں تو اس کا جواب ابھی دیں آخر میں دیں؟ اچھا جی ایک منٹ ان کا مائک کھول دیں. ہاں یہ ابھی دے دیں. جی کیا خواتین کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیر بھائی آپ تلاوت کریں بسم اللہ کریں پھر سوال کا جواب پہ آئیں گے ہم. جی یا انشاءاللہ. بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ہو گیا جی رکوع پورا؟ جی اگلا بھی پڑھیں. اگلا بھی پڑھیں. پڑھیں. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ سب سے پہلے تو سوال کہ جی کیا خواتین کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس سوال کا مطلب کیا ہے کہ پردہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ جی کسی نامحرم مرد سے وہ کوئی بھی کسی قسم کی بات چیت نہیں کر سکتی تو ایسا نہیں ہے، یہ والا پردہ نہیں ہے۔ ایسا ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ صحابیات سے صحابہ آ کے گفتگو کرتے تھے، اور جتنی بھی احادیث اما عائشہ سے آپ کو ملی ہیں، یہ ظاہر ہے صحابہ نے، جو مرد صحابہ تھے انہوں نے اما عائشہ سے نقل کی اور انہوں نے ہم تک آگے پہنچائیں، لیکن اس بات کو آگے پہنچانے میں کچھ آداب ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ پردہ ہے یا کہہ لیجئے کہ احتیاط کا معاملہ ہے، تو وہ ان آداب کی بات ہے۔ صحیح؟ کیا آداب ہیں کہ قرآن میں آتا ہے نا سورہ احزاب میں کہ جب بھی کوئی خاتون کسی مرد سے بات کرے تو اپنی بات کے لہجے میں نرمی نہ لائے، بات کو بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نرم گفتگو نہ کی جائے، بلکہ ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی بالکل کڑک انداز میں بات کی جائے۔ بعض لوگ یہ بھی غلطی کھاتے ہیں، اس کا بھی غلط مفہوم لیتے ہیں، وہ پھر بعض اوقات کسی سے اگر بات کر رہے ہیں تو بڑے کڑک لہجے میں بات کریں گے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح لفظ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ایک کھڑے لہجے میں بات کی جائے، ہاں، کہ نہ اس میں سختی ہو نہ اس میں نرمی ہو، ٹو دا پوائنٹ لمیٹڈ بات ہو اور کھڑے لہجے میں بات ہو، ٹھیک، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اب جب دین نے عام گفتگو میں بات کو نرم کرنے سے منع کیا ہے، اور قرآن میں یہی ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کہ جب آپ آرام سے نرم لہجے سے بات کریں گی تو جس کے دل میں کوئی مرض ہوگا کسی قسم کا تو وہ اس کے دل میں اس کو اچھی لگ جائے گی، یعنی وہ آواز سے ظاہر کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک عورت کی آواز کو نیچرلی ایک پتلا یا اس میں ایک اٹریکشن رکھی ہے، اس کو خوبصورت بنایا نسبتاً مرد کی آواز سے، تو اس لیے کہا کہ جب بات کی جائے تو ایک کھڑے لہجے میں بات کی جائے اور ایک یعنی اس کو نرم نہ بنایا جائے، ٹھیک۔ اور اسی طرح جب بھی بات کی جائے ایک پردے کے پیچھے سے بات کی جائے، براہ راست بات چیت نہ ہو۔ تو جیسے عام بات چیت میں آواز کو نرم کرنے کا حکم نہیں ہے، اسی طرح کسی کے سامنے اپنی بات کو مزین کرنا تو بالکل منع ہے، صحیح۔ اب اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اچھے سے ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ بھی کسی نامحرم کے سامنے کرنا جائز نہیں ہوگا، یا نہ ہے، صحیح۔ ہاں البتہ آپ عادتاً تلاوت کر رہے ہیں یا آپ صرف کسی کو، جیسے کسی آپ کا تجوید کے استاد ہیں، ان کو صرف اپنی تجوید کی غلطی نکالنے کے لیے یا تصحیح کے لیے آپ سنا رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، یا آپ کوئی آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں یا کوئی بات کا جواب دے دیتے ہیں تو یہ صحیح ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جی قرآن میں آیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ عام طور پہ آپ نے قرآن بیان کر دیا کہ جی قرآن میں تو یہ ہے، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن قرأت کرنا، تلاوت کرنا جس میں مقصد آواز کو اچھا کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم کلاس کے شروع میں چاہتے ہیں بھائی تلاوت ہو اچھی سے آواز میں ہو، یا جو بھی کریں وہ اچھے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو وہ اور پھر سامنے اگر نامحرم بھی ہو تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ عربی کی کلاس میں اسٹوڈنٹس ریڈنگ کرتے ہیں، کیا لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، میں نے یہی کہا ریڈنگ قرآن کی ہو کسی بھی چیز کی ہو وہ کی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ مقصد ہے چیز کو سیکھنا، آواز کو اچھے سے بنا کے کرنا یہ پھر اس کے مخالف ہوگا۔ ہاں رزلٹ اناؤنسمنٹ کہاں ہوگی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہو رہا ہے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہاں ہوگی۔ ایئر ون کے غالباً اس پہ ہوگی، بہرحال وہ لنکس شیئر ہو جائیں گے، آپ ایڈمن سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔
رزلٹ آپ کی 7:45 یہاں پہ بریک ہو جائے گی, آدھا گھنٹے کی کلاس باقی ہے, ہم نے بہت کچھ پڑھنا ہے آج, اور اس کے بعد نماز ہے 7:45, پھر اس کے بعد رزلٹ اناؤنسمنٹ ہے. چلیں جی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس سے پہلے ایک آیت ہم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. پہلے بات چیت چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور انہی یہودیوں کے حوالے سے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا, اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا, یہودیوں نے کس کو بنایا؟ عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا. اور پھر کیا ہوا, اللہ نے ان کے مخالف دلائل دیے, اور وہ 4 سے 5 دلائل تھے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ. یہ مشرکین عرب نے بھی ان کا دیکھے دیکھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی, تو اللہ نے کہا یہ پہلے جیسی باتیں ہیں, ان جیسی تشابہت قلوب, ان کے دل بھی ایک جیسے ہو گئے ہیں, گویا ایسا ہی لگ رہا ہے. ہم نے تو جی یقین رکھنے والوں کو اپنی باتیں کھول کھول کے بتا دی ہیں. اپنے اے نبی آپ کو جب حق کے ساتھ ڈرانے والا اور نذیر دھمکانے والا بھیجا ہے, تو پھر یہ باتیں باقی نہیں رہتی. اور آپ بھی اے نبی یہ بات سمجھ لیجئے, لا تسألوا عن اصحاب الجحیم, کہ جہنم میں کون جائے گا کون نہیں, اس کا آپ سے سوال نہیں ہوگا. یہ یہودی نصرانی کفار مشرکین اگر جہنم میں جا رہے ہیں, یہ ان کی اپنی چوائس ہے, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, آپ نے اپنا کام کر دیا. اور اے نبی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ, آپ سے یہود اور نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. یہ بات سمجھ لیجئے, ترضا کون سا صیغہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں مضارع کا صیغہ, اور مضارع کے پیچھے یہ حرف لن آ جائے تو یہ مضارع کو مستقبل کی نفی میں لے جاتا ہے. کیا مطلب؟ فیوچر میں نیگیشن ہو جاتی ہے, فیوچر میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. وَلَن تَرْضَىٰ, کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ, آپ جو ان کو دعوت دے رہے ہیں, کہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے, حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہاں تک کہ آپ ان کی ملت, ان کے دین کی پیروی کیوں نہ کر لیں. یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ جی آپ ان کے دین پہ آ جائیں, ان کے دین سے پھر کے واپس اپنے دین سے پھر کے ان کے دین پہ آ جائیں, ان کے دین کو فالو کرنا شروع کر دیں. یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے. آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی, بے شک اللہ ہی کی جو ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے, وہی دین اصل ہے. ہاں, ان کے دین پہ جانا یہ ہدایت نہیں ہے. والا ان اتبعت, یہاں پہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے میسج کس کو دیا؟ ہم سب کو, منی امت کو میسج ہے. اس کو کہتے ہیں خطاب للنبی جی وارید بہ الاخرون, کہ جی خطاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن ارادہ اس سے غیر تھا, غیر نبی تھے. کہ اے نبی ولا ان اتبعت اہواءہم, اور اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہ چاہے کوئی یہ کام کرنے والا نبی جیسی ذات ہی کیوں نہ ہوتی, بفرض محال اگر یہ کام نبی ہی کیوں نہ کر گزرتے, ولا ان اتبعت, اے نبی اگر آپ اتباع کر لیتے, اہواءہم, ان کی خواہشات کی. اہوا ہوا سے نکلے, ہوا کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں تو ہوا اس کو کہتے ہیں نا, عربی میں ہوا خواہش کو کہتے ہیں, خواہشات. اہواءہم اہل الہوا, کن کو کہتے ہیں؟ اہل الہوا, جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اگر آپ ان کی خواہشات کی, ان کی کیا خواہش ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین پہ آ جائیں, بعد الذی جاءک من العلم, اس بات کے بعد کہ جب آپ کو علم آ گیا, آپ کو دین سمجھ آ گیا, دلائل آپ کو سمجھ آ گئے, تو پھر کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی یا کوئی نصیر, مددگار نہیں ہوگا. کوئی ولی, کوئی مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک, یعنی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقام و مرتبہ والی ہستی بھی اگر یہ کام کر لے بفرض و محال, تو اس کا بھی اللہ کوئی مددگار یا دوست نہیں ہوگا. تو عام انسان کا کیا معنی ہے؟ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے, احوا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, صحابہ کے بعد, اہل الہوا اہل بدعت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل بدعت جو بدعت کرنے والے ہوتے ہیں, اور ہوا بدعت کو
اب کہا جاتا ہے کہ جو اپنے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں یا دین اسلام میں نئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں ان کو اہل البدع یا اہل الہوا کہا جاتا ہے. اسی طرح جیسے ان کی پیروی کرنا منع ہے اسی طرح اہل البدع کی پیروی کرنا بھی منع ہے. صحیح؟ جیسے کفار و مشرکین نصارہ کی پیروی کرنا منع ہے اسی طرح اہل البدع جو آپ کے زمانے میں ان کی پیروی کرنا بھی منع ہے. ان جیسا لباس اختیار کر لینا یا ان کے کسی خاص طریقے سے اپنے کام کاج کو کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. یا پھر ان کے کسی بڑے کو اپنے پاس بلانا اور ان کی عزت و تکریم کرنا یا ان کے ساتھ کوئی سمجھوتے کر لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. یا ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر لینا. اہل البدع کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی دنیاوی مفاد کے لیے یا دینی مفاد کے لیے بھی اگر آپ کوئی دینی مفاد اگر آپ سمجھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہے کوئی اور بہت بڑا مفاد ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کو بھی آپ اپنے مفاد کے لیے ان کو خوش نہیں کر سکتے. یہ ایک سلف کا طریقہ ہے. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی جو اہل البدع ہیں آپ ان کی محفلوں میں نہ جائیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ ایک شخص کو کہا کہ وہ شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے تم اس کو میرا سلام مت پیش کرنا میرا سلام مت پیش کرنا. بہرحال یہ ایک فی نفسی ایک طویل ٹاپک ہے. ہاں اہل البدع کے ساتھ کیسا معمول انسان کو کرنا چاہیے. یہ بات سمجھ لیں یہ جو اہل البدع ہے نا یہ ان کے ٹاپ نوچ علماء کی بات ہو رہی ہے عام انسان کی بات نہیں ہو رہی. اگر کوئی عام انسان ہے وہ اپنا پڑھائی کرتا ہے یا کوئی بھی جاب کاروبار کرتا ہے لیکن کسی کو فالو کرتا ہے وہ ٹھیک تو ہمارا کام تو اس کو سمجھانا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے میل ملاپ نہ کریں. ہاں اس سے کوئی قسم کی دوستی نہ کریں. ہاں لیکن دینی دوستی نہ ہو. لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کو خوش کرنے میں ہم کوئی کام اس طرح کا نہ کریں. اسی لیے اس کی بھی اس حوالے سے منع کیا گیا. الذین آتیناہم الکتاب. اب یہاں پہ جب ان کی بات ہو گئی اہل الہوا کی یا یہود و نصارہ کی اللہ تعالیٰ نے دیندار لوگوں کی بھی بات کی کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی مالک من العلم ولی ولا نصیر تو یہ نہیں ہوگا. لیکن اگر دینی کام کیا تو پھر یہ بھی آ گیا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہم نے جن کو کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. کس طرح؟ حق کا تلاوتی جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تلاوت کرنے کا کیا معنی ہے جی؟ تلاوت کرنے کا معنی ہوتا ہے نہ صرف تلاوت کرنا بلکہ فالو کرنا. جیسے آپ نے بعض لوگ انگلی پکڑ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر انسان اگر کبھی فوکس مینٹین کرنا چاہے تو انگلی اپنے ساتھ چلا لیتا ہے. اسی طرح تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو کرنا. تلا یتلو کہ یعنی آپ صرف پڑھ نہیں رہے بلکہ اس کے احکام کو بھی فالو کر رہے ہیں. اس کتاب کو آپ نے اپنا امام بنا لیا ہے. اس کتاب کو آپ نے اپنا لیڈر بنا لیا ہے. اس کی جو احکامات ہیں اس کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک یعنی قرآن کے حقوق کتنے ہیں؟ 5 حقوق ہیں قرآن کے. قرآن کے 5 حقوق ہیں. صرف جی صبح اٹھے تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا سمجھ آیا نہیں آیا چھٹی ہو گئی نہیں. یہ چلے اگر سمجھ بھی لیا ترجمہ پڑھ لیا تفسیر پڑھ لی نہیں. قرآن کے 5 حقوق ہیں. غالباً اس پہ بروج کی ویب سائٹ پہ میرا ایک چھوٹا سا لیکچر بھی موجود ہوگا کہ نمبر 1 قرآن کا حق کیا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ تو اس کو اس سے نیکی ملے گی. والحسنۃ بہ عشر امثالها اور ہر نیکی 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے ملے گی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں کہتا ہوں الف بھی ایک حرف ہے اور لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے. اس کو نکال ہی دیں. الف بھی ایک حرف لام بھی یعنی انسان نے 3 حرف بھی پڑھ لے تو 30 نیکیاں مل گئی. یہ کون سا حق ہوا قرآن کا؟ پہلا. صحیح قرآن کو پڑھنا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کو بغیر
سمجھ کے فہم کے بھی پڑھا جائے تو قرآن کا ثواب ملتا ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب، چاہے حدیث کی کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو بغیر فہم کے پڑھا جائے تو اس کا مطلقاً ثواب ہو. ٹھیک جی. اب آواز آ رہی ہے؟ اب صحیح ہو گئی آواز؟ جی آواز صحیح ہو گئی؟ ہو گئی وہ آٹومیٹکلی انیبل ہوا ہوا تھا. جی نہیں صحیح ہو گئی. جی یہ دروازہ کیوں دونوں کھول دیے؟ ہر کوئی گزر رہا ہے، ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. ہاں جزاک اللہ. وہ بھی بند کر دیں بس. ہاں ٹھیک ہے، کافی ہے کافی ہے. چلیں جی کیا بتا رہے تھے ہم؟ ہاں پہلا حق ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. یہ قرآن کا لوگ حفظ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے حق کے بعد تیسرے پہ یعنی حفظ کر لیا، اپنے بچوں کو حفظ کرا لیا، مدرسے میں ڈنڈے بھی پڑھنا ان کو مٹائے. بعض اوقات دین سے بھاگ جاتے ہیں بچے اس استاد کی مار پڑنے سے. ہمارے یہاں الحمدللہ حفظ ہوتا ہے تو ہم نے مارنا بالکل منع کیا ہوا ہے، لیکن بہت سے ایسے مدارس ہیں کہ جہاں بچوں کو مارا جاتا ہے. یعنی قاریوں کو سمجھ نہیں آتا کہ حفظ کیسے کرایا جائے بغیر مار پیٹ کے. تو اتنی تکلیف میں بچوں کو بعض اوقات ڈال دیتے ہیں. خود بھی صبح شام بچوں سے دور رہتے ہیں، رکھتے ہیں. صبح 8 بجے بچہ جاتا ہے، شام کو جاتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ ساری مشقتیں برداشت کرتے ہیں 3-4 سال، لیکن سمجھ کے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کا پہلا حق تو یہ تلاوت، دوسرا حق یہ کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. آپ جب تک قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں ہے کیا. تو مختصر بتا رہا ہوں، باقی بات لمبی نہ ہو جائے، ہم نے پورا کرنا ہے. دوسرا حق یہ. تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کو حفظ بھی کرنا نہیں. یہ چوتھا حق ہے. تیسرا حق یہ قرآن پہ عمل کرنا. سمجھ کے پڑھ لیا تو عمل بھی تو کریں. اس عمل کا ایک حصہ ہے اس کو حفظ کرنا. ٹھیک. یعنی قرآن آپ نے پڑھ لیا اور اس پہ عمل نہیں کیا تو قرآن میں آئے کمثل حمار یحمل اسفار، اس گدھے کی مثال دی ہے کہ جو کتابیں لاد کے جا رہے ہیں. یہ کتابیں تو بہت ہیں، پڑھنا تو بہت ہے، علم تو بہت ہے، لیکن عمل نہیں کر سکا، عمل نہیں کرتا. صحیح. اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آپ لوگ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور میرے لیے بھی. سب سے پہلے کیا کہا؟ نالج knocks on the door of action. علم جو ہے، علم کا آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو جواب مل جاتا ہے تو وہ علم رہتا ہے، اگر جواب نہیں ملتا تو وہ چلا جاتا ہے. یعنی جب تک انسان عمل نہیں کرے گا، گناہوں سے نہیں بچے گا، جتنا ہی تیز دماغ ہو باتیں یاد نہیں رہتی. انسان کو عمل کرنا پڑے گا. اس دوڑ میں آیا ہے، پڑھنے آیا ہے، اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر بھی کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرنی پڑے گی، نمازوں میں بھی خشوع و خضوع اختیار کرنا پڑے گا، گناہوں سے بھی جس قدر ہو سکے بچنا پڑے گا، تب جا کے علم پختہ ہوگا. امام شافعی نے کہا تھا نا اپنی نظم میں، کیا سنا آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ بڑے تاریخی الفاظ انہوں نے کہا کہ شکوت الی وقیع، میں اپنے استاد وقیع، امام وقیع کے پاس گیا، میں نے ان سے شکایت کی. عن سوء حفظی، میں نے ان سے شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کے حوالے سے. شکوت الی وقیع عن سوء حفظی، تو پھر کیا ہوا؟ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے گناہوں کو ترک کرنے کی رہنمائی کی. کہ اے محمد بن ادریس، اصل نام امام شافعی کا کیا تھا؟ محمد بن ادریس. ہمیں یہ باتیں تو پتا ہو، اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں. امام ابو حنیفہ کا کیا نام تھا؟ امام مالک کا کیا نام تھا؟ بہرحال یہی پڑھنے کے دبلا آپ لوگ کو. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ارشدنی الی ترک المعاصی، مجھے گناہوں کو ترک کرنے کا کہا گیا. انہوں نے کیوں کہ فإن علم اللہ نور، کہ بے شک اللہ کا جو علم ہے یہ نور ہے، یہ ایک چراغ ہے، یہ ایک روشنی ہے. فإن نور اللہ لا يعطى لعاص، کہ اللہ کا جو نور ہے یہ ایک گناہ گار کو نہیں عطا کیا جاتا. تو انسان جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا، یہ علم انسان کے دل و دماغ میں نہیں اترے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھے اور ہمیں
علم میں پختگی عطا کرے. تو یہ تیسرا حق تھا قرآن پہ عمل کرنے کا. چوتھا حق کیا ہے؟ حفظ کرنا. قرآن کو کچھ ٹکڑا انسان کا یاد، قرآن کا حق ہے اس کو یاد کیا جائے، کیونکہ ورنہ قرآن پوری ہستی سے مٹ جائے گا. لیکن یہ جو ایک حق ہے جس کو ہم حق کہتے ہیں، یہ کتنا ہے؟ جتنا واجب ہے. واجب کتنا ہے؟ کم از کم جتنا قرآن میں پڑھ سکیں، نماز میں پڑھ سکیں. ٹھیک. ورنہ پورے قرآن کا اول سے لے کے آخر تک حفظ کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہے. کہیں نہیں آیا کہ یہ پورا قرآن آپ حفظ کریں. بلکہ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اتنے صحابہ حافظ تھے؟ 70-100 کے قریب. گنتی تو مجھے پتہ بھی نہیں، آپ بتا رہے ہیں. پھر بھی وہ تو 70 شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ حفاظ شہید ہوئے تھے، تبھی تو پھر یہ قرآن کو لکھا گیا تھا. تو کتنے صحابہ؟ چند ایک آدھ تھے جو پورے قرآن کے حافظ تھے، لیکن سارے کے سارے قرآن پہ عمل کر کے ولی اللہ ضرور تھے، قرآن کے عامل ضرور تھے. اگر حافظ نہیں تھے تو اس لیے ہماری توجہ حفظ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے پہ اور اس پہ عمل کرنے پہ ہونی چاہیے. قرآن کو سمجھ کر پڑھا بھی جائے، پڑھایا بھی جائے، تاکہ قرآن اترے ہمارے اندر. صرف حفظ کر لینا یہ بھی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اقرا، پڑھ، ورتل کما کنت ترتل، ایسے پڑھ جیسے تو دنیا میں خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا. تو جتنا قرآن یاد ہوگا وہ پڑھتا رہے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ سیڑھی، جنت کی سیڑھی لگا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اے شخص، اے انسان، اہل قرآن، قرآن پڑھتا جا، سیڑھی چڑھتا جا، وہ تیری جنت کی آخری منزل ہوگی جو تیری قرآن کی آخری آیت تجھے یاد ہوگی. جتنا قرآن یاد ہوگا وہ اتنا اوپر سیڑھیاں چڑھتا رہے گا اور وہ جنت میں اپنے مقام کو بلند کرتا چلا جائے گا. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 5واں قرآن کو آگے پڑھانا، دوسروں تک پہنچانا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. یا بہترین شخص وہ ہے کہ جو بہت بڑا کوئی ڈاکٹر بن جائے، سرجن بن جائے، بزنس مین بن جائے، فیکٹری اونر بن جائے، انڈسٹریلسٹ بن جائے. کون ہے بہترین؟ قرآن نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. یہ دنیا کی بہترین جاب ہے، بہترین کام ہے جو آخرت میں انسان کے کام آئے گا. اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کے ساتھ اس کتاب کا انکار کریں گے وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ آیت دوبارہ آئی ہے نا جی؟ پہلے کہاں آئی تھی جی؟ چوتھے رکوع کھولیے. ملی؟ کسی کو ملی یہاں پیچھے آن لائن؟ 5th رکوع کہہ رہے ہیں جی، 5th رکوع آیت نمبر بتائیں جی. اللہ اکبر جی بھائی جلدی. آیت نمبر 48 47. یہ آیت نمبر کیا ہے؟ 122. 122 مائنس 48 یا 47 کتنے ہو گئے؟ 87. یا اس آیت کو اگر نہ بھی شامل کیا جائے تو 85 84. ان 84 آیتوں میں
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہی بات کی ہے، صحیح. اور ان 84 85 87 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو انعامات کیے گئے، ان کی جو نافرمانیاں تھیں، ان کے جو گناہ تھے، ان کو دعوت کس طرح دی گئی، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے کس طرح حجت بازیاں کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک ایک دو بار بتایا گیا. یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے متعلق تھیں، اور گویا کہ یہ ایک بریکٹ کی صورت میں تھیں. پہلے ایک سٹارٹنگ بتائی، کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 48. آیت کیا ہے؟ وہی آیت جو یہاں ہے، جو کی تو وہاں پہ بھی اور یہاں بھی ہے. وہاں پڑھیں آیت، صرف تھوڑی سی تبدیلی ہے، پڑھیں. ہاں یہی آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. ہم نے تمام جہانوں پہ اے بنی اسرائیل تمہیں فضیلت بخشی ہے. آگے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اے ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. آگے ولا يقبل منها شفاعت. یہاں کیا ہے؟ ولا يقبل منها عدل. بس یہ تبدیلی ہوئی ہے. یہ گویا کہ یہ آیت یوں ہو گئی، بریکٹ بھی یوں ہی ہو جاتا نا، یوں سے یوں ہو جاتا ہے، یوں بریکٹ لگا، یہاں سے یوں ہو گیا، تو یہاں بھی یہ ہو گیا منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون. تو ان پورے 80 85 آیتوں میں تقریباً کتنے رکوع ہیں؟ یہ 8 رکوع ہیں تقریباً. ان 8 رکوعوں میں یہ ساری باتیں ان کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہیں، اے بنی اسرائیل اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی، تم کو تمام جہانوں پہ فضیلت بخشی، تم اللہ سے قیامت کے دن کے بارے میں ڈر جاؤ جس دن نہ کوئی عدل ہوگا، یعنی نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی شفاعت ہوگی، نہ تمہاری کوئی مدد کی جائے گی. تم ان ساری باتوں کے بعد نبی علیہ السلام پر ایمان لے آؤ. ہاں اب یہاں پہ یہ جو بریکٹ تھی وہ کلوز ہو گئی. اب آگے کیا بتایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یہاں ایک بات اور بتائی جا رہی ہے کہ جب تم نے یہ سارے کام کیے بنی اسرائیل، تم کو آگے بھی آئے گی بات، ہم نے تم کو اتنی ساری انعامات بخشے لیکن تم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب بنی اسرائیل میں جو نبوت تھی وہ شفٹ کر کے بنو اسماعیل میں آ گئی ہے. یعنی یہ بھی ایک سزا تھی، سزا کہہ لیں، اللہ کا ایک فیصلہ تھا کہ اب چونکہ یہ سارے کام بھی ہوئے تو اب تمہارے میں نبی نہیں آئے گا. آخری نبی جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام کرنے والے ہیں آگے، وہ آئیں گے. اس لیے اب سٹارٹ کیا کیا؟ مقدمے کے طور پر، تمہیدی باتوں کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ پیڑھی تو ابراہیم علیہ السلام سے ہی چل رہی ہے، یا نہیں؟ سب سے پہلے کون ہے؟ ہاں سب سے پہلے ابراہیم ہے، یعقوب نہیں ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے. اب بنا دیتے ہیں چلیں جی تاکہ کنفیوژن نہ ہو. آ جائیں. یہ وائرلیس ہے نا؟ ہاں جی. سب سے پہلے ابراہیم. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ بھی ہے، اور ابو الانبیاء کن کو کہتے ہیں؟ وہ تو آدم علیہ السلام کو بولتے ہیں. ان کو بھی بولا جاتا ہے جد، کیا ایک لفظ ہے میرے سامنے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا اس اتنی لمبی جو پیڑھی گزری ہے ان میں ان کا دادا بولا جاتا ہے. ٹھیک. ابراہیم سے 2 بیٹے ہوئے. کون؟ اسحاق. اور میری رائٹنگ بہت اچھی ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ کو گزارا کرنا ہوگا. اسحاق کے بیٹے تھے کون؟ یعقوب. یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. ان میں سے ایک یوسف تھے. اچھا، یعقوب کے جو یہ بیٹے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. کیوں کہتے ہیں بنی اسرائیل؟
کیونکہ یعقوب کو اسرائیل کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو، تو ان کے بیٹے کون ہو گئے؟ بنو اسرائیل۔ اسی طرح یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان سے پھر 12 قبیلے بنے، ٹھیک، 12 قبیلے جب بنے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسباط، ابھی آگے آنے والا ہے، صحیح۔ اسی سے پھر موسیٰ آئے، صحیح، جی پھر لمبی ایک لسٹ ہے، بہت سارے اس میں سے آئے، پھر بہت سارے انبیاء اس میں سے آتے گئے، یہ ان کو جھٹلاتے گئے، قتل کرتے گئے، یہ سارے جتنی بنی اسرائیل کی پڑی، ان کو عیسیٰ بھی اس میں آئے، عیسیٰ کو بھی انہوں نے جھٹلایا، آخری ہاں عیسیٰ آخری تھے۔ اب یہ اتنی تفصیل مجھے بھی نہیں پتا کہ عیسیٰ کے بعد بھی کوئی شاید آیا نہیں آیا، لیکن عیسیٰ ہی آخری، ٹھیک۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس پوری پیڑھی میں جو اتنے انبیاء آئے، ان کی حرکتیں جیسی بھی تھیں، اللہ نے کیا کرا؟ ادھر سے ایک نبی بھیج دیا، اور وہ کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ مزید دیکھنا چاہیں تو یہ ہے ترتیب، جی۔ اسباط یہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں 12، ان کے 12 قبیلے بنے، اور 12 قبیلوں کے آگے جو بھی اولاد تھی ان کو اسباط کہتے ہیں۔ تو شروع بات پھر کس سے کی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابتلا، جی یہ جد امجد، جد امجد کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام جد امجد، دادا، جد کس کو کہتے ہیں؟ دادا کو، ابراہیم کو بھی والد کہا، صحیح، آئسیک، اسحاق، یہ آئسیک نیوٹن یہی ہے، اسحاق نام تھا اس کا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نیوٹن جو تھا مسلمان تو نہیں تھا یہ۔ چلیں جی، جد الانبیاء دیکھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، یا رب نے آزمائش میں ڈالا، بِكَلِمَاتٍ کچھ باتوں سے، تو اس نے سب کے سب کو پورا کیا۔ تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور کسی میں بھی ناکام نہیں ہوئے۔ اور اتنی ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، آزمائش میں ڈالنا، اصل آزمائش کو کہتے ہیں بلا، تو یہ ابتلا آزمائش میں ڈالنا۔ کون کون سی آزمائش آئی تھی ابراہیم علیہ السلام پہ؟ بہت ساری تھی۔ پہلے اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کے جانا، پھر ان کو ذبح کرنا، پھر آگ میں پھینکا جانا، اور اس بت کو توڑ دینا، اولاد دیر سے آئی، یعنی کتنی آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں، باپ مشرک تھے، ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اور یہی کامیابی تھی جس کی وجہ سے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ اکبر، کہ جب ہر آزمائش میں انسان کامیاب ہو جائے تب جا کے کوئی مقام و مرتبہ پاتا ہے، یا جب اگر انسان آزمائشیں اٹھائے تب جا کے کسی مقام و مرتبے کے قابل بنتا ہے۔ کہا ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، امام بنانے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، اپنی اولاد کی ان کو فکر ہوئی، کہا اے اللہ میری اولاد میں سے بھی تو امام بنائیے۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، میرا جو عہد ہے، میرا جو وعدہ ہے، یا جو میں چیز دے رہا ہوں وہ ظالمین نہیں لے سکتا، یا ان کو نہیں پہنچتا، میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ اکبر، پڑھنا تو بہت تھا، وقت ہو گیا نماز کا۔ چلیں جی اب اگلی کلاس میں یہیں سے کور کریں گے۔
اور میں تو چاہ رہا تھا 1-1.5 رکوع ہو جاتا. قرآن پہ بات چلی گئی، پھر یہ انبیاء پہ چلی گئی. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہے یہاں پہ اس چیز کے حوالے سے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ جی پوچھیں. جی نہیں، بالکل بھی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ استاد کی مار جہاں پڑتی ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس پہ معاف ہو جاتی ہے یا بچ جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو بلکہ میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان حدیث لگ رہی ہے مجھے تو. ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا کسی کو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے؟ ڈانٹ کی جا سکتی ہے. سلف صالحین میں اساتذہ بعض اوقات شاگردوں کو مارا بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مارنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک، کیا جو لوگ درگاہ جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ درگاہ کیوں جاتے ہیں یہ پہلے دیکھیے. ہاں، کیا ان کا وہ درگاہ والے سے ہی ڈائریکٹ مانگنے جاتے ہیں، یا پھر وہ درگاہ پہ کچھ صرف ناجائز کام کرنے جاتے ہیں جو شرکیہ نہ ہوں؟ جی پاک ہو جاتے ہیں. ہاں، وہ انہوں نے خود ہی کا بنایا ہوا ہے. نہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے. آپ اپنی فیملی کو کتابیں دیں کہ ان سے سیکھیں کہ جی بابا گنج بخش یا کون سے ہیں، کیا نام ہے ان کا، شکر گنج بخش. ہاں بہرحال ان کو بتائیں کہ بھائی معاف کرنے والا تو اللہ ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ ہے جو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ کیا معاف کریں گے؟ اللہ ہے جو دیتا ہے، یہ کیا دیں گے؟ یہ تو اپنے اوپر اگر ان کے مزار کی لائٹ چلی جائے تو لائٹ واپس نہیں لا سکتے. چلیں جی، بس نماز کا ٹائم ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اقیموا صفوفکم وتراصوا. صفحہ درست کر لیں، پاؤں سیدھے قبلے کی طرف کر لیں. اللہ اکبر.